السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تعالى في كتابه المحكم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ علاقہ بردی بڑی ہی معروف شخصیت حضرت مولانا بقیت السلف عبدالرزاق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بڑے ہی محترم اور باعمل حضرت قاری بنیامین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت کی دعوت تھی، بڑے ہی دل نشین اور بڑے ہی خوبصورت کشادہ مرکز اور مسجد اندر تھوڑے روشن چہریاں کی زیارت نصیب ہوئی۔ دل بہت زیادہ باغ ہوا ہے۔ میں سمجھنا کہ یہ صرف مسجد نہیں بلکہ اللہ پاک دے دین دا بہت بڑا محل ہے۔ اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ، حضرت حکیم صاحب حفظہ اللہ اور بلا شبہ میری اور تواڈی محبوب شخصیت عزت معاب حضرت چوہان حفظہ اللہ جلوہ فروز نے، اور بڑا مختصر اور بڑا بامقصد صدارتی خطبہ بھی تسی انہاں کا سماعت فرمایا، بلا تاخیر، بلا تطویل، بلا تمہید فوراً میں اپنی بات کا آغاز کرنا توجہ مرود ہے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت نہ بیٹھے ہو اور مجھے پتہ چلے ہے کہ خواتین بھی تشریف فرما ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث تو فائدہ اٹھانے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا۔ پھر جہاں سفر اللہ دے دین واسطے ہوئے قبولیت دے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ مسافر مسجد اندر بیٹھا ہوئے درجنوں تو عید پرست آمین کہن، پھر تے انشاءاللہ قبولیت اندر کوئی شبہ ہی نہیں رہتا۔ میں تھوڑے سارے علی دعا کرنا اللہ پاک جتنے احباب مرد و خواتین جتوں تشریف لے آئے ہیں، کرونا دی وبا تو بعد بیت اللہ چونا کلیم بچھا دیتے ہیں، الماریاں چونا قرآن پاک دے نسخے رکھ دیتے ہیں۔ ساڑھے سارے علی نہیں میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں قالینہ تے بہ کے انہاں الماریاں چو قرآن پاک کٹ کے این ہتھاں چ پھڑ کے کعبۃ اللہ دے سامنے بہ کے اللہ تعالیٰ رج رج کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تعالیٰ سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد دے اندر مسجد نبی دیاں اللہ پاک اپنی رحمت نام پڑھو نمازاں نصیب فرمائے۔ اور حضرت مسعود حفظہ اللہ نے قاری صاحب نے احباب جماعت نے اے جڑا چمن لگایا ہے، اللہ پاک دنیا رونقاں قیامت تک دوبالا فرمائے، اور اللہ پاک کو عالمات فاضلات اور محدثات اپنی رحمت دے نال پیدا فرمائے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کراں، ایک بڑی ضروری بات تواڈے نال کرنی چاہتا۔ جدوں بھی تسی اللہ پاک دے گھر اندر آؤ تو دو چیزاں کا بہت زیادہ خیال کریا کرو۔ تسی ماشاءاللہ خیال رکھیا ہے، لیکن یہ پیغام اگے دوستاں اگے بھی پہنچاؤ۔
ایک تو کوشش یہ کریا کرو جب اللہ پاک کے گھر آؤ نا وہ نظر نہ زیادہ پھیریا نہ کرو. جڑے اگے وہدے نے پچھے وہدے نے کھبے وہدے نے سجے وہدے نے نظر گھماتے نے کھبے سجے وہدے رہتے ہیں وہ وہدے ہی رہتے ہیں انہوں نے لبھتا کچھ نہیں. نظر کا گھمانا کھبے سجے التفات کرنا اس گل کی دلیل ہے. کل کھولے ہو جڑا بندہ مسیح سے بہ کے بھی کھبے سجے دھوڑ مروڑتا ہے نظر گھماؤں ہے اس گل کی دلیل ہے کہ یہ دل اندر اللہ کے گھر کی بھی عظمت کوئی نہیں تے اللہ پاک کی ذات کی بھی حیبت کوئی نہیں. میرے ایک بندہ آتا سی شیخ صاحب تھی نا کوئی ایک عمل بیان کرے ہو جس تو پتہ لگ جائے کہ اللہ سارے نال پیار کرتا ہے. کوئی وظیفہ دسے وظیفہ تو میرے کو یہو جہاں کوئی نہیں کہ میں تمہیں دساں تھی پڑھو تو پتہ لگ جائے اللہ پیار کرتا ہے کہ نہیں. عمل دس دینا تھوڑے تو جڑا بندہ اس گل کا پتہ لانا چاہتا ہے نا کہ رب کے کاغذات میری کنی عزت ہے بس مسجد وڑ کے اپنی کیفیت چیک کریا کرو. جنہ تھی اللہ کے گھر کا حیا کرتے ہو مینو اللہ کی عزت کی قسم وہ ود کے تا پروردگار تھوڑے نال پیار کرتا. اگر اللہ پاک تمہیں آزان تو بعد تکبیر تو پہلے مسجد جان کا موقع دے نا تو دوا دو رکعتاں پڑھ کے ڈھولا کے بہ کے ادھروں کہڑا آیا ادھروں کہڑا آیا ادھروں کہڑا آیا کبے سجے نہیں دیکھی گا. شاید تمہیں مسئلے کا پتہ ہے یقیناً پتہ ہوئے گا. نبی اسلام نے فرمایا کہ بندہ آزان تو فوراً بعد مسیحے آ گیا اور دو رکعتاں پڑھ کے دھیان نہ بہ گئے. ہوں وہ انتظار کیا کرتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوئے تو میں جماعت نال نماز پڑھا. فرمایا وہ بیٹھا انتظار پیا کرتا ہے اسی اس بندے کے آن کا مل نہ پا چھڑیا جنی دیر تک انتظار کرتا رہے گا اسی فرض نماز کے برابر ثواب عطا کرتے رہے. یار گل سنو میری ادھر دسو تا رب ہوں کن کو مل پائے اجے تھی فرض نماز شروع نہیں کی تے 5 منٹ پہلے آن کا اتنا مل اللہ نے پایا ہے کہ فرمایا جنی دیر انتظار کرتے رہو گے فرض نماز کا ثواب پاؤندے رہو گے. اور جڑا اذان تو بعد اور تکبیر تو پہلے کا ٹائم ہے نا یہ سونے چاندی نالوں قیمتی ٹائم ہے. ضائع نہ کریا کرو. استغفار کرو قرآن پڑھو ذکر اذکار کرو پنجابی اردو چلا پڑھو دعا کرو پھر نماز پڑھ کے امام صاحب سلام پھر بھی کوشش کریا کرو اپنی جگہ تے دھیان نہ بیٹھیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نماز دے کھڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے نا انہوں فرض نماز کا ثواب ملتا ہے. اگلی گل سنو فرمایا سلام پھر کے اپنی جگہ تے بیٹھا ہے تے قالت الملائکہ اللہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لاتا ہے. کنہ دیاں ڈیوٹیاں یار بولو گھبراؤ نہ میں تھوڑے تو سبحان اللہ کا بھاگ نہیں پاؤنا آنا ضرور کہ اِنے جانے آئے ہو آنا کرتے رہو طبیعت میری نساز ہے تھی تو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو آنا کرتے رہو فریش ہو کے بیٹھو بالکل اس طرح بیٹھو کہ جی نا بیٹا باغ میرا سادہ کر بالکل اس طرح بیٹھو جی تھی ترجمہ کلاس بیٹھے ہو حدیث کلاس بیٹھے ہو بڑے ایزی ہو کے بیٹھو. جدوں میں تمہیں بلاوا ادو تھی بولنا ہے جدوں میں بلاوا ادو ہونے پہ بولتے مطلب کہ دین سکھانا ہے نا تمہیں میں فضول نہیں تمہیں بلاوا مجھے بڑا احساس ہے آنا تھی کرتے رہنا. چلو یہ گل بار بار میں کہنی پاؤں بندہ انتظار کرتا رہتا ہے تو پوری نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو سلام پھیر کے بندہ بیٹھا رہے نا تو اللہ فرشتیاں کی ڈیوٹی لاؤں ہے. سارے بولو کتنا کی اللہ ڈیوٹی لاؤں ہے. قالت الملائکہ فرشتیاں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. تو بندہ جنی دیر تک مسجد بیٹھا رہتا ہے نا پھر وضو نہیں نا ٹوٹتا. فرشتے 3 دعاواں اس بندے کی کرتے رہتے ہیں جہاں سلام پھیر کے بھی بیٹھا رہتا ہے. تو پتہ کی آتے ہیں اللہ آنے اللہم تب علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم. یا اللہ لوگ آئے نمازاں پڑھ کے ٹر گئے درویش اجے بھی بیٹھا ہے بابا اجے بھی بیٹھا ہے جوان اجے بھی بیٹھا ہے پتر اجے بھی بیٹھا ہے. اللہ سے یہ واسطے 3 دعاواں کرنے ہیں اللہ کی توبہ قبول کر لے اللہ کے گناہ معاف کر دے کہ اللہ کے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے.
فرشتے دعا کرتے ہیں. یعنی میں تمہیں دسنا چاہنا یار مسجد اندر آنا کوئی روٹین کا مسئلہ نہیں. یہ بڑے بڑے شرف کی گل ہے. بڑے ہنیرے چ نہیں وہ لوگ جڑے آ کے کوئی کھبے بہتا ہے, کوئی سجے بہتا ہے, کوئی دھوم روڑ کے ادھر بہتا ہے, کوئی ادھر بہتا ہے. کی مسئلہ نہیں, یہ کام نہیں آپ کرنا. حضرت شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ تشریف فرما نے یہاں کو پوچھ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج سے گئے سن کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی جڑی سب نالوں زیادہ خوبی ہائی لائٹ کی ہے نا, نمایاں کی ہے, پتہ کہڑی؟ ما زاغ البصر وما طغى, کہ ہمارے محبوب کی نظر ہٹی بھی نہیں, بھٹکی بھی نہیں, بہکی بھی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. یار دودھ خالص ہوئے, بندہ چولہے تے رکھے, کڑے اتنے ملائی آئے تو پتہ لگتا ہے دودھ خالص ہے. ایویں بندہ اللہ پاک کے گھر بیٹھا ہوئے تو انج پوے کہ پرندے بھی وہ موڈیاں تے بہ جان نا تو وہ بھی نہ اڈن. اس گل کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ کے گھر کا بھی حیا ہے تو اللہ کا بھی حیا ہے. یار موٹی جی ایک اور مثال دینا, ایس ایچ او کے دفتر سے ویلو کی حالت ہوتی, اتنے کوئی کھرکد ہے, کوئی ادھر بہتا ہے. اللہ نہ کرے, غصہ نہ کرو, تھی تو بڑی عزت نہ بیٹھے ہو. شیخ محترم نے لگتا ماشاء اللہ بڑی محنت اور تھوڑی تربیت کی ہے. قاری عبدالباسط صاحب میں روز جلسیاں سے جانا, اللہ نہ کرے لائٹ بند ہو جائے, اللہ نہ کرے پکھا بند ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی مطلب پکھا تھلے ڈگ پائے, اس سے بڑے پتہ لگ جاتا ہے کہ جانور بیٹھے نے کہ مسیطے بیٹھے نے. ہر بندہ بولنا اپنی چوکر سمجھتا ہے, عزت سمجھتا ہے, وڈیائی سمجھتا ہے. ماڑی جی گل ہوتی ہے مسیت سر تے چک لیں گے. تمہیں میں مبارکباد دینا کہ جتنے بیٹھے ہو پوری عزت نہ بیٹھے ہو, وقار نہ بیٹھے ہو, توجہ نہ بیٹھے ہو. ایک دعا کر چھڑنا دلو کہ آمین کہنا جی. اللہ سانو انجی حرم پاک سے بیٹھ دیا توفیقاں عطا فرمائے. دوسری گل یہ کہ ایک دن نظر نہیں بہتی کماڑی, دوسری گل یہ مسیطے آ کے دنیا دیا گلاں نہیں کرتے. موبائل کی جان چھڑ دینی ہے, یہ نہیں چھیڑنا, مسجد کے اندر بند کر دیو, کتنے نہیں قیامت آ چلے. موبائل سے گلاں نہیں کرنی, آپ کچھ گلاں نہیں کرنی, اوئے آئے ہاں یہو جہے کام نہیں مسجد کرنے. یار گل مکتی مقام, میں مضمون بھی شروع کرنا ہے, طبیعت بھی کوئی انصاف نہیں میرا دے رہی. میرے حال دیکھو, جس بندے کا مسیطے جھاکا کھل جائے نا, خواتین بھی سنو میریاں بیٹیاں, جس بندے کا مسیطے جھاکا کھل جائے نا, وہی نظر بھی گھومتی ہے تو زبان بھی چلتی ہے. سمجھ لو وہ واسطے قبولیت کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں, اللہ پاک دیا رحمتوں کے دروازے بھی بند ہو گئے. بس میرا ترلا سمجھو, میں فیصلہ آباد کو سفر کر کے آیا, اینی گل کر کے ٹوٹ جانا تو میں انشاءاللہ تھوڑے پنڈ آنے کا حقدار کر دیتا. یار مسیطے جھاکا نہیں کھولنا, ڈردیاں ڈردیاں آنا ہے, استغفار کردیاں کردیاں بہنا ہے, تو ڈردیاں ڈردیاں اللہ کے گھر چوں باہر جانا. غصہ نہ کریو, سارے جھاکے کھل گئے. میں جلسیاں سے بہتا نہیں جانتا, سیدھی صاف گل ہے. بڑی عزت نہ بیٹھے جو میرے شیخ مہمان, اللہ جانتا میں ویکھیا مسیطاں کے جلسے ہون ڈے نے, انہیں ہاتھ چ اپنا موبائل پھڑیا ہے, آدم صاحب تقریر کرن ڈے نے, سٹیج تے بہ کے فیس بک پہ آئے ہیں. ہوں مینوں دسو یہ وڈی دل کی سختی کی ہو سکتی ہے؟ اسٹیج تے بیٹھا ہے, یہ کوئی حیا نہیں کہ مینوں کرسی ملی ہے میں ڈبل دھیان نہ بواں, یہ کوئی حیا نہیں کہ آدم کا بیان ہو رہا ہے, یہ کوئی حیا نہیں کہ فرشتے بیٹھے ہیں. آنیاں جانیاں ساہ نہیں لیندیاں, کوئی کنا چ کن پا کے ہسدا ہے, کوئی مذاق کرتا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے پیارے بھائیوں, تباہی کے معاملے سے میں عیسیٰ بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث نے انہوں نے بارے پڑھیا, تھوڑا ایمان تازہ کرنا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے 40 سال ہو گئے نا مسیطے ہوتے ہیں, لیکن میں رب کو گواہ بنا کے کہنا 40 سالہ زندگی اندر میں اللہ کے گھر چ جدوں بھی آیا, اللہ کی عبادت واسطے آیا. 40 سالہ زندگی میں اللہ کے گھر چ کدی دنیا کی ایک گل بھی نہیں کی. کاش تمہیں میرا درد سمجھ آ رہا ہے. اتنے بہن والے ہو, میں گل کھول دینا, کھولنی نہیں چاہتا. اسی تھوڑے نال اپنے پتراں نالوں بہتا پیار کرنے ہیں, اباؤ اجداد نالوں بہتا پیار کرنے ہیں. تسی کی سمجھتے ہو مینوں اس گل کی خبر نہیں کہ تسی دن بھر دے تھکے ہو, کاروبار کیتا ہے, کام کاج کیتا ہے, دیہڑی کیتی ہے, ہن ماشاءاللہ مسیطے بیٹھے ہو. اس گل کا سانوں بڑا لج ہے, بڑا حیا ہے. تواڈے نال ساڈا رشتہ اللہ کی توحید کا رشتہ ہے.
اور نبی پاک کی سنت پاک کا رشتہ ہے. اچھی بولو یہ نالوں زیادہ مضبوط رشتہ کوئی ہو سکتا؟ سارے نہیں بول جتنے میں تمہیں بلانا ہے تھی بولنا ہے. یہ تھوڑی گواہی ہے. یہ نالوں زیادہ کوئی پیارا رشتہ ہو سکتا؟ لو جی ہوں میں دعا کرنا کھبے سجے بھی کوئی نہ ویکھے. جنہیں ہوں ویکھیا نا میں کھڑیا کر دینا. ویسے تھوڑے تو کوئی بھی نہیں پیا ویکتا. ویسے ایک گل تو دسی کیونکہ میں بڑا اوکھا جہا مضمون شروع کر لگا. کسی نے اٹھ کے بھی نہیں جانا, بس دھیان میرے وال رکھنا. کوئی بچہ بھی اٹھن لگے تو بٹھا دینا ہے, کیونکہ مینوں آئیڈیا نہیں سی کہ تسی ایڈی محبت نال دین دیاں گلاں سنتے ہو. لیکن ہوں میں بڑا اوکھا جہا مضمون شروع کر لگا تہاڈا شوق ویکھ کے. میریاں بیٹیاں, میریاں بہناں, میریاں ماواں پردے 'چ بیٹھیاں نے. بے شک جہاں کوئی ڈھول آ کے آرام نہ بہ سکتا ڈھول لگا لے, کوئی عرض نہیں, جی میں کوئی آسانی محسوس کرتا ہے. لیکن ہوں میں گفتگو شروع کر لگا, تھوڑی توجہ میرے والے چاہیے کہ میں دعا کر چڑنا. مینوں پہلے ہی پتا تمہیں میری یہ دعا بڑی پسند آنی ہے, تو دلوں ہو کے تسی آمین کہنی ہے. اللہ ساڈے اج گناہ معافی نہ کری. ساڈے بزرگ بقیت السلف عبدالرزاق مسعود صاحب حافظہ اللہ اور احباب جماعت نے اللہ یہ جڑا پروگرام بنایا ہے, اللہ ساڈے اج گناہ ہی معاف نہ کری. ساڈا اج دل پتہ کی کرتا ہے, اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما. جدن دا قرآن پڑھیا ہے نا, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کئی بندے یہو جہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو انہوں کا بہنا توبہ کرنا یہو جہا پسند آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں معافی نہیں دیتا, میں VIP معافی دینا, میں گناہ ہی معاف نہیں کرتا, میں گناہ چک چک کے نیکیاں اندر تبدیل فرما دیتا. سینے ٹھنڈ پاؤ سارے جنہ مجمع ایک باری ماشاءاللہ چمک جائے آمین نہ مسجد. اللہ ساڈے گناہاں نیکیاں اندر تبدیل فرما دے. اللہ تیری رحمت دے سہارے دعا کرنے ہیں, عمل تے ایک بھی نہیں, سجدہ تے ایک بھی نہیں. اور چاتی مارو اپنی نمازاں وال, ایک سجدہ چجدہ نہیں جے نکلنا. اسی مگروں لندے جے سارا کچھ, کبھی نہ اپنی نماز تے مان کری, کبھی نہ اپنی عبادت تے مان کری. جدوں بھی مالک نال گل کرنی ہے نا, وہ رحمت نال گل کرنی ہے. دعا ہوں میں کرنا ذرا ٹھل پا دیو انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا کے سانوں بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. لو جی ہوں میں مضمون شروع کر لگا, توجہ میرے وال ہے. جہاں بندہ اوکھا سوکھا ہو کے نا 4 طرح دے حرام چھڑ دے. کتنے طرح دے حرام یار؟ پھر تسی ادھے بولے. بچے بھاویں چپ رہن, بڑھیاں نہیں چپ رہنا, تے جواناں نہیں چپ رہنا. بچیاں نوں بولن نہیں دینا تے تسی چپ نہیں رہنا. سبحان اللہ تہاڈا دل کرے جڑی اپنے آپ آئے وہ تسی آن دینی. میں ڈانگ لے کے تہاڈوں سبحان اللہ کوئی نہیں کھواؤنی, بس آنا تسی ضرور کرنا ہے تاکہ نا مسئلہ تہاڈوں سمجھ آئے. جڑا بندہ اپنے آپ نہ گھول کر کے, کشتی کر کے, اپنے آپ نہ جہاد کر کے, لڑ کے کسی نہ کسی طرح زندگی چوں 4 حرام کٹ دے نا. کنے؟ 4. میں بھی اتنے بیٹھا نہ سارے بولو, میں مڑ مڑ کے کھوائی جانا. کنے؟ 4. ہوں بار بار نہ میرے کہنا پڑے, اوکھا سوکھا ہو کے بندہ کنے حرام کٹ دے؟ 4. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اسی انہوں عزت والا ٹھکانا بھی عطا کریں گے تے اپنا دیدار بھی عطا کریں گے. یہ تے مرن تو بعد آنا, ادھر دیکھو, یہ تے مرن تو بعد آنا. اللہ فرماندے نے جنی دیر تک چک چ پنڈ چ زندہ رہے گا اسی انہوں اپنی رحمت دے نال 4 انعامات بھی اپنی رحمت دے نال عطا فرما دواں گے. مل کے بولو, حرام کنے چھڈنے نے؟ 4. انعام کنے ملنے نے؟ 4. یا اللہ جڑے بولے نے نا انہوں تے ایسے سال ہی اج کرا دے. جڑے نہیں بولے پیار مینوں تہاڈے بھی ہے, اللہ انہوں بھی کرا دے. بس بولتے رہو. میں تو دسے نا مشکل مضمون آ, بولو گے تو گل سمجھ آئے گی ماشاءاللہ. لو جی 4 حرام جڑا چھڈے اللہ انہوں 4 انعام دیتا ہے. پہلا انعام سنو, دھیان میرے وال کریو. اتق المحارم تکن اعبد الناس. جڑا بندہ 4 حرام چھڑ دے نا اوکھا سوکھا ہو کے, پہلا انعام اللہ یہ دیتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عبادت کی سب نالوں اونچی ڈگری عطا فرما دیتے ہیں. اور پترو عبادت بھی میٹرک کرو, مڈل کرو, FA کرو, کوئی نمازاں چ جھاتی مار بچیا, کوئی ذکر چ جھاتی مار.
اتنے تیری نماز کھلوتی ہے، اتنے تیرا سجدہ کھلوتا ہے، ٹھا ٹھا کر کے تم نس جانا ہے، کوئی عبادت وال بھی دھیان کر۔ فرمایا عبادت دی اللہ سب نالوں اعلیٰ ڈگری انہوں عطا کرتا ہے جڑا اپنی زندگی چوں 4 حرام کٹ دیتا ہے، سب نالوں اچھی ڈگری انہوں مل جاتی ہے۔ جدوں انہوں موت آتی ہے نا، لکھ دیتا جاتا ہے فرشتیو یہ عام بندہ نہیں جی آ رہا، یہ وہ بندہ جی جنہیں عبادت اندر سب نالوں اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی ہے۔ دوسری گل سنو، ذاق طعم الایمان، فرمایا جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو گیا 4 حرام کٹ دے نا، عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری بھی عطا کرنے ہیں، تے دوسری گل یہ اسی انہوں ایمان دا ذائقہ بھی عطا فرما دیں۔ تیسری گل سنو، بخاری ماشاءاللہ پئی ہے نا جڑی کہ میری دھیاں نے پڑھی ہے، میری بھیناں نے پڑھائی ہے، اس صحیح البخاری چ روایت امام بخاری 4 جگہ تے لے کے آئے ہیں۔ حلاوت الایمان، جڑا بندہ اللہ نال پیار کرتا ہے، رسول پاک نال پیار کرتا ہے، کفر تو نفرت کرتا ہے، اسلام نال محبت کرتا ہے، حرام 4 چھڑ دیتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے اللہ عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری بھی عطا کر دیندے نے، ایمان دا ذائقہ بھی عطا کر دیندے نے۔ فرمایا 4 حرام چھڑ چھڑ کے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اسی انہوں ایمان دی مٹھاس بھی عطا فرما دیندے ہیں۔ اے محمد بن عثیمین رحمہ اللہ المملکۃ العربیہ السعودیہ، ایسے بہت بڑے فقیہ گزرے نے، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے نا اپنی کتاب چ گل لکھی ہے، مینوں بڑی پسند آئی ہے، تمہیں بھی سنانا۔ وہ فرماتے ہیں شہد دا ڈرم، شہد دا پھر ادھے بولو، شہد دا ڈرم تے ایمان دی مٹھاس دا ایک قطرہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شہد دا ڈرم ایمان دی مٹھاس دے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یار میں تھوڑا کوئی سوال کراں، اور تا حدے لگا کنی محبت نہ بیٹھے ہو، اللہ کو پتر تے منگدے ہو، صحت تے منگدے ہو، کاروبار تے منگدے ہو، گھر بار تے منگدے ہو، ہاتھ نہیں چکنا، بولنا بھی نہیں، صرف میرے سوال نوں چتنا ہے، غور کرنا ہے۔ کدی اللہ میں بھی کہا کہ اللہ میں بڑا پن ذائقہ جہا ہو گیا، بڑا اداس جہا ہو گیا، اللہم انی اسألک حلاوت الایمان، اللہ میرے ایمان دی مٹھاس کی عطا کر۔ پت منگتے ہو، جائیداداں منگتے ہو، اور کرم والے پت بھی نعمت آ، اولاد بھی نعمت آ، کاروبار بھی نعمت آ، اقسم بجلال اللہ، میں اللہ دے جلال دی قسم اٹھا کے آنا، اس جہان دی سب نالوں قیمتی نعمت آ ایمان دی مٹھاس۔ دعا کرنا جھوم جایا جے اللہ سانو ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے، اللہ اپنی رحمت نہ نصیب فرما دے۔ لو جی 3 گلاں ہو گئی، جڑا 4 حرام چھڈے اللہ عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری عطا کرتا ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کرتا ہے۔ میرا دیکھو اللہ ایمان دی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ چوتھی گل سنیا بھی بخاری اندر ہے، اب میری بیٹیاں جنہیں بخاری پڑھی ہے نا، اے بھی روایت بخاری اندر ہے۔ چوتھا انعام، نبی پاک نے ایک صحابی نا احد دی جنگ پہ لڑتے سن، جنگ لڑدیاں نا وہ دشمنوں وال بھجتے جاتے سن، تو کسی نے انہوں نے روکیا تے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں دشمنوں نال لڑ رہے آگے بڑھ رہے ہو۔ انہوں نے آخیا کہ بگدڑ مچی گئی آگے تو دشمن نے۔ اس صحابی نے اگوں جواب پتہ کی دیتا ہے، آدھے نے مینوں نہ ڈک، انی لاجد ریح الجنہ، مینوں اج احد پہاڑ چوں اللہ پاک دے جنت دی خوشبو آ رہی۔ یار ساڈا تے بیڑا گر کر دیتا، کسی نوں 1 حرام لگا ہے، کسی نوں 2 لگے نے، کسی نوں 3 لگے نے، بہتے نوں 4 ہی لگے نے۔ وہ اللہ دے بندیو 1 حرام نہیں لگ جاوے تے عبادت دی اعلیٰ ڈگری نہیں ملدی، ایمان دا ذائقہ نہیں ملدا، بھلیکے نہ مارے جائو، ایمان دی مٹھاس نہیں ملدی، جنت دی خوشبو نہیں ملدی۔ کسی نوں 1 حرام بھی لگ جائے، جے 2 لگ جان، 3 لگ جان، 4 لگ جان، پھر بندہ ڈپریشن دا مریض ہو جاتا جے، حسد دا مریض ہو جاتا جے، تکبر دا مریض ہو جاتا جے، سکون بندے دا کھو جاتا جے۔ فرمایا جڑا 4 حرام چھڈے گا عبادت دی اعلیٰ ڈگری بھی ملے گی، ایمان دا ذائقہ بھی ملے گا، ایمان دی مٹھاس بھی ملے گی، جنت دی خوشبو بھی ملے گی۔
اور یہ خوشبوواں آؤندیاں نے. اے صحیح حدیث تمہیں سنان لگا مسند احمد دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پہ گیا نا تو نبی علیہ السلام نے الرائحہ الطیبہ بڑی زبردست منفرد اسمیل آئی، خوشبو آئی. نبی پاک نے فرمایا ما هذه الرائحہ الطیبہ، اے خوشبو کا دی. فرشتیوں نے پوچھا، کان کھولے ہو خواتین سنے ہو، اے خوشبو کا دی؟ فرمایا جڑی میرے کو آئی ہے. فرمایا اللہ کے نبی ایک وہ عورت ہے جڑی فرعون دی دھی نو کنگھی کرتی سی نا، تے ایک کنگھی زمین تے ڈگی سی تے انہیں پھڑن لگی آکھیا سی بسم اللہ. انہیں کی آکھیا سی؟ تے جڑی فرعون دی دھی سی انہوں اگ لگ گئی. انہیں آکھیا تو میرے ابے تو علاوہ بھی کسی نو رب کہنی ہے. انہیں ابے نو شکایت لائی. وہ ابا جڑا سی نا اندا فرعون اس بدبخت نے اس عورت نو بھی تیل دے کڑاہے چ سٹ کے ساڑ دیتا، وہ بچیاں نو بھی تیل دے کڑاہے چ سٹ کے ساڑ دیتا. فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام جیڑی عورت فرعون دی دھی نو کنگھی کردی سی اور انہوں تیل دے کڑاہے میں سٹ کے ساڑ دیتا گیا سی، اللہ دے نبی یہ اس عورت دی خوشبو. بچیاں دین دے حوالے کرو، دھیاں نو دین پڑھاؤ، اور بھیناں نو دین پڑھاؤ، بانجیاں نو دین پڑھاؤ، بھتیجیاں نو دین پڑھاؤ. انشاءاللہ خوشبوواں آن گیاں. انشاءاللہ تواڈے خاندان والے نو ایمان دی مٹھاس ملے گی. فرمایا انہی خوشبو ہے. یار دور کی جانا ہے، قرآن کہندا ہے خوشبوواں ہوندیاں. تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان چ سن تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر چ سن. تے مصر تے کنعان چ پتہ کنا فاصلہ جے؟ جنہ کم از کم اتوں فیصلہ آباد ہے کم از کم 300 کلومیٹر کا فاصلہ جے. کتھے کنعان تے کتھے مصر. تے جدوں کڑتا لے کے چلے نا کنعان وال تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی آکھیا سی اپنے پتراں نوں، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. سبحان اللہ. آگیا پترو جے تسی اینو نہ کہو بابے دا دماغ پھر گیا، پترو رب دی سو اج مینوں میرے پوت یوسف دی خوشبو آ گئی. جس باپ کو تیریاں خوشبوواں آندیاں اس باپ نے گھور کے رہنا ہے. 250 روپے دے بل دی خاطر اس باپ نو رلانا ہے بدبختا. اجے تو ماں دے پیٹ اندر سہ تیرے باپ نو ادن دی امید لگی سی میرا پوت جوان ہوئے گا، میں دی کمائی کھاواں گا، میرا پتر مینوں بیت اللہ دا حج کرائے گا. اس باپ نو گل گل تے رلانا ہے. بھائی جان جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے 4 حرام چھڑ دے، عبادت اندر اللہ پی ایچ ڈی دی اعلیٰ ڈگری عطا کرتا ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کرتا ہے، ایمان دی مٹھاس عطا کرتا ہے، جنت دی خوشبو عطا کرتا ہے. گونج پا دیو اللہ 4 خزانے نصیب فرما دے. یہ نہیں اللہ 4 خزانے اپنی رحمت نہ نصیب فرما دے. شیخ مسلم صاحب میں نا ایک یونیورسٹی جی لیکچر پہ آتا ہوں تو میں ایک بندہ پتا کہ تمہیں پتا منکرین حدیث نے جی عقل نہیں مانتی اس حدیث نو، عقل نہیں مانتی کہ عقل کا علاج کرا. دن کے 12 بجے اور سورج چڑھیا ہوئے تو کوئی بندہ کہے مولوی جی جی مجھے سورج نظر نہیں آتا تو میں ہی کہنا اکھاں دیا انیا اپنی اکھاں دا. اور مینوں کہنے لگا جی تسی آندے ہو ایمان دی مٹھاس آندی ہے، ایمان دا ذائقہ آندا ہے، جنت دی خوشبو آندی ہے تے ایمان دی مٹھاس نظر تے نہیں آندی. تے نظر نہیں آتی لہذا آتی بھی نہیں. خیر میں تو وہ علمی انداز سمجھایا، تمہیں جھٹکے انداز میں سمجھا دینا. میں کہا میرے بھائی کئی چیزاں ایسیاں نے وہ ہوندیاں نے پر نظر آؤندیاں نہیں. پھر ادھے بول دے عورت دے بولے میں تقریر شروع کر دینا سارے بولیا کرو. دیکھو نا میں گل کتنی ترتیب نہ پیا سمجھانا تمہیں. ادھی تقریر ہو گئی ہے، پریشان نہ ہو. کئی چیزاں ہوندیاں نے پر سانو نظر آؤندیاں نہیں. اور دور کی جانا ہے آپ پکھے کوڑاؤ ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نظر آؤندی. مرچاں کڑتن ہے کہ نہیں؟ سبز مرچ بندہ چبے کڑتن محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نظر آؤندی. پھل سنگے خوشبو ہے کہ نہیں؟ نظر آؤندی. مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی
خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو ویکھو کیویں لگے انگوراں دے گچھے کڈے سونے لگدے نے نیویں تے اچے موتیاں دی طرح دتے نے پرو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو جویں جویں کھائیے اوویں آوندا جلوہ جویں جویں کھائیے اوویں آوندا جلوہ لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا ذرا لاؤ ٹو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی تانوں میں آکھیا سی مڑ کے نہیں دیکھنا ادھر ویکھو تسی ادھر ویکھو لگا رہا ہن جی ادھر ویکھیا میں کھڑا کر تانوں شروع تو میں آکھیا تسی میرے ول ویکھنا فیل ہو گیا نا سارے اودا پیار اپنی جگہ تو لگیا رہن تو میرے ول ویکھو گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی کڑا ویکھو بھریا متیرے دا پانی متیرا کنوں آندے گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی کڑا ویکھو بھریا متیرے دا پانی لالو لال گدا کڈی سونی شو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو کیسی ہے اس دی کاراگری عجب نرالی کیسی ہے اس دی کاراگری عجب نرالی مجھاں گائیاں کھان توڑی پرالی صاف چٹا دودھ لینے انچو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو قبراں دی پوجا کرنا ہے حجراں دی پوجا کرنا ہے چھلے پانا ہے کڑے پانا ہے دھاگے پانا ہے بدبختہ آنا ہے رب سندا نہیں کنے بل دسیا کنے سی سکھایا کنے بل دسیا کنے سی سکھایا آنڈے چو چوزا باہر نکل آیا کنے بل دسیا کنے سی سکھایا آنڈے چو چوزا باہر نکل آیا بوئے باری بند بوئے باری بند کتھوں کھاندا سی او مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لگو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اپنے آپ میں چار قسم دے حرام تو بچا لیندا ہے اللہ فرماندے نے اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کرنے ہاں حیات طیبہ عطا کرنے ہاں کہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما چار حرامہ تو بچانا تیرا کام ہے حرام کام چھڑنا تیرا کام ہے اللہ فرماندے نے ندخلکم مدخلا کریما اسی تینوں عزت والا ٹھکانا بھی عطا کرانگے کن کھولی اے چار حرام دنیا دی زندگی تے چھڑ کے آنا تیرا کام ہے اور میرے بندے چار حرام کٹنا تیرا کام ہے میری بندی اپنی زندگی جو چار حرام کٹنا تیرا کام ہے ندخلکم مدخلا کریما جنہوں پھر ساٹھے گڑائے گا دنیا کی عبادت کی اعلیٰ ڈگری بھی ملے گی ایمان کا ذائقہ بھی ملے گا ایمان دی مٹھاس بھی ملے گی جنت کی خوشبو بھی ملے گی فرمایا جدوں ساڈے کول آئے گا اسی عزت والا ٹھکانہ بھی عطا کران گے تے اللہ فرماندے نے اسی اپنا دیدار بھی عطا کران گے فرمایا ان تاجتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب عالم دین فضیلت الشیخ الاستاذ عبداللطیف صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آئے کہ اہلا و سہلا شیخنا مرحبا انشاءاللہ انہاں دا عالمانہ خطاب ہوئے گا نماز ادا کر رہے ہیں سارے ساتھی توجہ ملوا رکھو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ انہاں دے نال
قائد محترم وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، حضرت سیف اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ عابد صاحب، اللہ پاک انہوں کا آنا بھی قبول فرمائے۔ لو جی حضرات اور توجہ فرمانا، جڑا بندہ اپنی زندگی جو کنے حرام کٹے، چار سارے نہیں بولے، چار اللہ کنے انعام عطا کردا ہے، چار من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ آؤ حضرات جی وقار جڑا بندہ ہے چاہتا ہے اللہ مینوں عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کر دے، اللہ پاک مینوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے، اللہ پاک مینوں ایمان دا ذائقہ عطا کر دے، اللہ پاک مینوں جنت جان تو پہلے اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا کر دے۔ سنو ہن میں بڑے اختصار دے نال چار حرام سناواں تے اپنی بات ختم کراں، مہمانان گرامی قدر دا بیان شروع کراواں۔ سب نالوں پہلا حرام سن لو، اے لوگو جنوں اے پہلا حرام لگ جائے اللہ دی قسمیں ایک لت تے کھلو کے تجد پڑے انہوں ایمان دی مٹھاس نہیں جے لبدے، ایمان دا ذائقہ نہیں جے لبدا۔ سنو جڑا میں سب تو پہلا حرام دسن لگا، حضرات عزیز وقار جڑا چاہندا ہے مینوں ایمان دی مٹھاس مل جائے، مینوں ایمان دا ذائقہ مل جائے، سب تو پہلا حرام اے اپنی زبان دا حرام چھڑ دے، اپنی زبان دا حرام چھڑ دے، اپنی زبان دا حرام چھڑ دے۔ جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ دیندا ہے اللہ پاک انہوں روحانی طور تے ایمان دی مٹھاس عطا کردا ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کردا ہے۔ زبان دا حرام ہے ویو میرے ویر، گندیاں گالاں نہ کڈیا کر، گندیاں گالاں نہ دیا کر، جھوٹا نہ ماریا کر، گندے مذاق نہ کریا کر، اوے غیبتاں نہ کریا کر، اوے تان زنی نہ کریا کر، جھوٹ نہ بولیا کر۔ پوچھے نو علماء دے کولوں اللہ دی قسمیں جھوٹ اندر بوجھ ہے، چگلی اندر بوجھ ہے، آ جڑے گندے مذاق کرنا ہے روحانی طور تے انسان نو کینسر ہو جاندا ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں نماز اندر مٹھاس آئے، جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں حدیث پڑھ دیا مٹھاس آئے، جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں قرآن پڑھ دیا مٹھاس آئے، جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں جلسہ سن دیا مٹھاس آئے، سب تو پہلا حرام ہے اوے فرشتیاں نو مذاق نہ کر۔ جو سٹیج ڈرامے جو سننا ہے، جو فیس بک تو سننا ہے، کدی فرشتیاں نو مذاق کرنا ہے، کدی داڑھی دا مذاق کرنا ہے، کدی پردے دا مذاق کرنا ہے، کدی مدرسے دا مذاق کرنا ہے، کدی کسی نو رنگ دے تانے دینا ہے، قد دے تانے دینا ہے، جیل دے تانے دینا ہے، غربت دے تانے دینا ہے۔ تینوں نہیں پتا لان تان کرنا حرام ہے، تینوں نہیں پتا جھوٹ بولنا حرام ہے، تینوں نہیں پتا چگلیاں کرنا حرام ہے، نجی محفلاں وچ بیٹھ کے گندے مذاق کرنا ہے، تینوں نہیں پتا گندے مذاق کرنا حرام ہے۔ اور یار گندے مذاق تے دور دی بات، چگلیاں تے دور دی بات، جھوٹ تے دور دی بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گل گل تے کہہ کے لگا کے ہسدا ہے، گل گل تے جڑا بندہ لطیفے سنا کے ہسدا ہے، فرمایا تمیت القلوب، اللہ پاک دنیا دی اودے تے سب نالوں وڈا عذاب نازل کردے نے، اللہ پاک اس بدبخت بندے دے دل نو مردہ فرما دیندے۔ اور جڑے اسٹیجاں تے بیٹھ کے فیس بکاں ویندے نے، جڑے جلسیاں تے بیٹھ کے اشارے کردے نے، جڑے مسجداں تے بیٹھ کے زباناں چلاندے نے، دسو اید نالوں بڑی دل دی سختی کی ہے؟ اینوں مسجد دا حیا نہیں، فرشتے دا حیا نہیں، عالم دے بیان دا حیا نہیں۔ لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، اگر ایمان دی مٹھاس چاہنا ہے، جنت دی خوشبو چاہنا ہے، ایمان دا ذائقہ چاہنا ہے، عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری لینا چاہنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دینا، اپنی زبان نو لگام اندر رکھیا کر۔ مولویاں دیاں غیبتاں، قاریاں دیاں غیبتاں، نیک لوگاں دی کردار کشی، اے تیری وجہ اللہ پاک نے تینوں ایمان دی مٹھاس تو محروم کر دیتا ہے، اسلام دی مٹھاس تو محروم کر دیتا ہے، جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا ہے، عبادت دی اعلیٰ ڈگری تو محروم کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں اسی انہاں گلاں کتھے سٹ دے پے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات مشکات کتے پڑھیا یا پڑھایا، ایک نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے نا دوسری زوجہ محترمہ نے آکھیا انت کثیرہ تو قد دی چھوٹی ہے، حالانکہ قد ہے ہی چھوٹا سی، بولیا بھی سچ ہے،
ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਡਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕੜਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਮਜ਼ਨੀ ਕਰ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ, ਜਿੰਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੀਠ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ, ਪੈਸਾ, ਰੁਪਇਆ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰੇ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਫੁਲ ਦੈਨ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਜਹਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अल्लाह का वास्ता लोगो बुखारी सुनो, जामे तिरमिज़ी सुनो। नबी पाक ने फरमाया कि बंदा नेक अमल करता 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 बिल्कुल जन्नत के किनारे ते चला जाता है, नेकी करे ते अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान। लेकिन अपनी ज़ुबान चो तकब्बर दा इहो जिहा बोल बोलदा है, घुमंड दा इहो जिहा बोल बोलदा है, अपनी ज़ुबान चो हकारत दा इहो जिहा बोल बोलदा है, किसी बंदे दा गंदा मजाक इहो जिहा उड़ांदा है, कुफर दी गल इहो जिही कर छड्डदा है, एक बोल बोलदा है बैग गिर लगता है सब ईना खरीफा। नबी पाक फरमाते ने एक ज़बान दे बोल दी वजह तो 70 साल तक जहन्नम दीयां गहराइयां च गिरदा रहिंदा। ओ जिस कारी पीछे नमाज पढ़ने जेड़ा तेरी नमाज दा इमाम है, तेरे जनाजे दा इमाम है, तेरी जिंदगी दा इमाम है, तेरी गमी दा इमाम है, तेरी खुशी दा इमाम है, ओदी इज्जत भी तेरी जुबान तो महफूज नहीं। खुदा दी कसम है, कई लोगों ने देखिया अस्तंजे का तरीका नहीं होता ते गल्लां करदे ने हाफिज सईद साहब नूं, गल्लां करदे ने प्रोफेसर साजिद मीर साहब नूं। लोगों जुबान दी हमारा बोल इंसान नूं रूहानी तौर ते कत्ल कर देंदे जे, बर्बाद कर देंदे जे। अगर चाहने अल्लाह तेनू ईमान दी मिठास देवे, इस्लाम दी मिठास देवे, नमाज दी मिठास देवे, एन दीनी प्रोग्रामां दी मिठास देवे, मैं तेनू रब दा वास्ता दे के कहना अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करया कर। मैं कोई हिफाजत जुबान ते गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये दस रहा लोगों साडा इस्लाम बड़ा तरोताज़ा है, यह बड़ा रूहानी दीन है, बड़ा ईमानी दीन है। पर जिस बंदे को जुबान दा हराम लग जाए ना, उन्होंने इबादत दी आला डिग्री नहीं मिलती, उन्होंने ईमान दा सैका नहीं मिलता, उन्होंने ईमान दी मिठास नहीं मिलती। दुआ मैं करनी है दिलों के आमीन कहनी, अल्लाह सोने सानू जुबान दे हराम छड्डन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंज नहीं, अल्लाह जुबान दे हराम छड्डन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। शेख हाफिज साहब है गालबन पिछले हफ्ते का वाकया है, एक बच्ची मैनू टैलीफोन करके कहती है शेख साहब तुसीं जिक्र अज़कार बड़े दसदे हो ते मेरी ना वड्डी भैन वास्ते मैनू कोई जिक्र दसो, बड़ी परेशान है, रोंदी रहिंदी। मैं कहा पुत्तर मसला की है, गल सुने। मैं कहा बेटा मसला की है? आंदी है मेरी वड्डी भैन दियां 3 धीआं ने, अल्लाह ने उम्मीद लाई है तो डिलीवरी विलादत का वेला करीब है तो अल्लाह कुछ अता करने वाला है। वो कितने अल्ट्रासाउंड उन्हें कराया तो अल्ट्रासाउंड अंदर आ गया कि अल्लाह चौथी बारी भी ना धी देने वाला है। तो जिदन का पता लग गया ना वो ससुराल में कि चौथी भी बेटी होने वाली है, सुसर ने भी मुँह बना लिया, मेरे वेख सुसर ने भी मुँह बना लिया, सस ने भी मुँह बना लिया, ननाना ने भी मुँह बना लिया, तो खामद ने नाले उन्होंने मारिया। गल सुने, खामद ने नाले उन्होंने मारिया तो नाले उन्हें पता की किया, चौथी धी जम्मण नालों बेहतर है खंबे नूं हथ ला के ते मर जा। लोगों में अल्लाह का वास्ता दे के कहना, इधर वेखियो किसी के बारे राय कायम करने तो पहले 1000 दफा सोचिया कर। किसी मुसलमान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं जिन्हीं को सस्ती समझना है। निजी महफिल अंदर, गड्डियां अंदर, बंद कमरियां अंदर, निजियां महफिल अंदर जिन्हां लोगों दी ज़बानां गंदे मजाक कर दियां ने, इज्जत वालियां दी किरदार खुशी कर दियां ने, अल्लाह पाक उन्हां नूं ईमान दी मिठास तो महरूम कर दिंदा है।
جڑا بندہ اپنی زندگی جو 4 حرام کر دے اللہ پاک انہوں عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کردا ہے، ایمان دا ذائقہ عطا کردا ہے، ایمان دی مٹھاس عطا کردا ہے، اللہ جنت دی خوشبو عطا کردا ہے، روحانی طور تے اللہ قرار عطا کردا ہے، برکتاں بہار عطا کردا ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دنیا دے 4 خزانے عطا کران گے، عزت والا ٹھکانہ عطا کران گے، تے اللہ فرماندے نے اسی انہوں اپنا دیدار بھی عطا کران گے۔ پہلا حرام میں لوگوں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نہ زبان دا حرام چھڑنا ہے، زبان دے حرام تو اللہ دی پناہ منگنی۔ میں پتہ نہیں 4 دن پہلے کسی محدث دا قول پہ پڑھدا سا، انہاں فرمایا سی کہ اللہ پاک نال شرک تو بعد سب نالوں بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان بندے کو ٹھیٹ کیتا جائے تو انہاں مذاق اڑایا جائے۔ خواتین بیٹھیاں نے نیچے تشریف فرما نے، میں بڑی معذرت نال اصلاح کرنا، تسی جو اپنے بیٹے دا رشتہ ویکھن گئیاں جے تہاڈوں کسی بچی دا قد پسند نہیں آیا، نک پسند نہیں آیا، رنگ پسند نہیں آیا، لیکن کسی دی بیٹی نو نک دا تانا دے کے، قد دا تانا دے کے، رنگ دا تانا دے کے ریجیکٹ کرنا، اے وہ بول نہیں جنہ کو اللہ پاک نفرت کرتا ہی، اے وہ بول نے جڑے روحانی زندگی واسطے قاتل۔ بس کیا جو نکال سمجھ نہیں آئی، وہ معاملہ ساڑھی سمجھ نہیں آیا۔ ٹھٹھا مذاق نہیں کری دا، زبان دا گندا تے مندہ استعمال نہیں کری دا۔ سنو لوگوں جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا، اگر ایمان دی مٹھاس جاننا ہے، نماز دی مٹھاس جاننا ہے، قرآن دی مٹھاس جاننا ہے، اینا دینی پروگرامہ دی لذت جاننا ہے، سب نالوں پہلا حرام ہے زبان دا حرام چھڑنا ہے، تے دوسرے نمبر تے میرے ویر کنا دا حرام چھڑنا ہے۔ جس بندے نو کنا دا حرام لگ جائے برباد ہو گیا، روحانی طور تے وہ بندہ مردہ ہو گیا، ڈپریشن دا مریض ہو گیا، او دے اندر حسد بھی آ گیا، وہ اندر بغض بھی آ گیا، وہ اندر کبر بھی آ گیا۔ رب دی قسمیں کوئی روحانی معالج نہیں جے ملدا، اینے گند سن سن کے اپنی دل دی زندگی دا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اور ویر گانا کٹنا بھی حرام ہے، گانا سنیاں بھی حرام ہے، گندے مذاق کرنا بھی حرام، گندے مذاق سننا۔ ساڈے نوجوان راتاں نوں کی کردے نے؟ سارے فیس بک دے گندے پروگرام سندا ہے، لغو پروگرام سندا ہے، چغتن سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، ڈرامے سٹوریاں سنتا ہے۔ جس بندے نو کنا دا حرام لگ جائے برباد۔ کدی کلا جا کے بستر تے لیٹ لگا سوچی نماز اندر رویا تینوں کنے مہینے گزر گئے۔ جنوں زبان دا حرام لگ جائے نا، جنوں کنا دا حرام لگ جائے، انہوں نماز اندر رونا نہیں دے آندا۔ بھائی جان غیبت کرنا بھی حرام ہے، پوچھو اپنے علماء کرام کو، غیبتاں سننا بھی حرام ہے۔ ایک تے بیڑا گھر کر دیتا ہے، انہیں چغل خور چھٹے نے جڑے رپورٹنگ کرتے ہیں، اچھا وہ آتا ہے جی انہیں آ کے ایک کو پتہ کیا آتا ہے، پھر اچھا پھر اس پھر تے چھری پھر اس پھر نے تیرا بیڑا گھر کیتا ہے۔ پھر میں تواڈے نال روک کے گل میں طلب کرنا، لیکن اللہ دے فضل میں جائز کرنا۔ اور بھائی رفع دین سنت، آمین سنت، پیرا نہ پیر لگانا سنت، اے مسئلہ نہیں سنیا کسے غیبت خور دا منہ بند کرنا، یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بندہ آ کے تواڈے سامنے کاری دی غیبت کرتا ہے، حاجی دی غیبت کرتا ہے، چودھری دی غیبت کرتا ہے، کسی نمازی دی غیبت کرتا ہے، بندہ انہوں کہتا ہے یار زبان بند کر، میں بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، تم بھی گناہ گار، اللہ تینوں نو معاف فرمائے۔ فرمایا من زبان ارض اخی ابعد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جڑا بندہ کسی چغل خور دا منہ بند کرے گا، جن نے چغل خور دا منہ بند کیتا ہوئے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے دے چہرے تو جہنم دی اگ نوں دور فرما دے گا۔ خواتین تشریف فرمانے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا بیٹیو تانوں بخاری مبارک، مسلم مبارک، حدیث مبارک، قرآن مبارک، میرے بیٹا ساری زندگی غیبت دی لعنت کولوں بچنا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جڑیاں عورتاں میں جہنم اندر ویکھیاں نہیں، انہاں دی وجہ ڈانس نہیں، زنا نہیں، بے پردگی نہیں، شراب نوشی نہیں، جڑیاں عورتاں میں جہنم اندر چلدیاں ویکھیاں نے، انہاں دی صرف اور صرف وجہ سی انہاں دی زبان آوارہ سی، وہ اپنے
خامن دے نکاح بھی رہندیاں سن، اپنے خامن دے بستر تے بھی رہندیاں سن، اپنے خامن دے گھر بھی رہندیاں سن، لیکن انہاں دیاں زباناں تو خامن دیاں عزتاں محفوظ نہیں سن۔ جتھے بنی ہے خامن دیاں عزتاں کرنی ہے۔ مینوں آج چند دن پہلے پچھلے ہفتے ایک نوجوان نے فون کیتا، انہوں نے کہا قاری صاحب اللہ کی قسم ہے میرے گھر کی لڑائی یہ ہے کہ میری بیوی جتھے بہتی ہے میری غیبتاں کرتی ہے۔ میں انہوں کہنا اگر میرے جو کمی ہے خدائی ہے میرے گھر بہ کے سمجھا، سامنے بہ کے گل کر۔ حضرات ذی وقار ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جیڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، کرنا دا حرام، میں تمہیں شروع تے آکھیا نا تقریر شروع کرن تو پہلے کام موقع ہے یار، اپنے آپ نہ گھلنا پیندا ہے، لڑنا پیندا ہے، عادتاں بگڑ جاندیاں نے، زبان والی عادت بگڑ جائے بڑا اوکھا سدھارنا۔ کان نوارا ہو جانا فیس بک تے، واٹس ایپ تے، نیٹ تے، گوگل تے، یوٹیوب تے، بڑا مشکل ہے انہاں دی اصلاح کرنا۔ لیکن یاد رکھنا نوجوانوں یاد رکھنا، جنہوں جوانی دی عمر اندر کنا دا حرام لگ جائے نا، پھر وہ اکھاں چ ماں دا حیا نہیں رہندا، باپ دا حیا نہیں رہندا۔ اور تیسرا حرام، جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، کرنا دا حرام چھڑ جائے، تے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ اکھاں دا حرام چھڑ جاندا ہے، اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ اکھاں دا حرام چھڑنا ہے، اور فیس بک دے اکھاں دا حرام چھڑنا ہے، اور نیٹ تے اکھاں دا حرام چھڑنا ہے، اور بازار اندر اکھاں دا حرام چھڑ۔ میری لائبریری چ کتاب ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دی، میں پڑھتا سمجھا حافظ صاحب نے ایک تابی دا بڑا پیارا قول لکھیا۔ وہ فرماتے نے، ایک تابی فرماتے نے جڑا بندہ 40 دن اپنی نظراں تے پیرا مضبوط کر لوے نا، کنے دن 40 یوم، 40 دن جڑا بندہ اپنی نظراں دا خیال کر لوے نا، اور جوانوں دھیان کریو 41واں دن بعد چ ہوندا ہے اللہ پاک دے دل اندر علم و حکمت دے چشمے جاری فرما دے۔ یار ویسے تسی کلیاں بیٹھ کے کدی نہیں غور کیتا جس بندے دی زبان نو بھی حرام لگا ہے، کان نو بھی حرام لگا ہے، اکھاں نو بھی حرام لگا ہے، او دا دل تے کباڑ خانہ ہے، گٹر نالوں زیادہ بدبو تے گٹر نالوں زیادہ پلیت۔ جدوں زبان دا حرام لگدا ہے نا، کنا دا حرام لگدا ہے نا، اکھاں دا حرام لگدا ہے، پھر قرآن پڑھن نو دل نہیں کرتا۔ غصہ نہ کریو، میرے وال ویکھو، میں قلم باہر کڈ لی، توجہ رکھیو میرے ادھروں اگر میں شروع کرا نا اور مکر اس طرح میں گھومدا ہوں ایتھے آن تک، جنے تسی بیٹھے ہو میں کم از کم تواڈے چوں 250-300 بندہ ایسا کھڑا کر سکنا جنہاں نوں ہون دی گھڑی ایت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اجازت دیو میں کھڑے کرا تواڈے چوں بندے کہ نویں سکھاں تو مسلمان ہوئے ہو، تانوں تاں نہیں ایت الکرسی دا ترجمہ آتا۔ کیڑی راگ تسی نہیں سنی، کیڑی طرز تسی نہیں سنی، کیڑا مولوی تسی نہیں سنیا، کیڑا شعر تسی نہیں سنیا، حالت اے وے اس گھڑی تک آیت الکرسی دا ترجمہ یاد نہیں۔ دسو تواڈے تو کنے بندے کڈا جنہاں نوں کل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں ہوتا؟ اور نبی پاک دی صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا پورے قرآن چوں جس سورت نال اللہ پاک سب نالوں زیادہ پیار کرتا ہے اس سورت کا نام سورۃ الفلق ہے۔ دسو کنے بندے میں کٹا؟ وہ اللہ دیا بندیا جی اسی یار نہ پھرنے چوکاں چرستیاں اندر، ماں نو بدتمیزی نہ پیش آنا، باپ نہ بدتمیزی نہ پیش آنا، یہ تیرا سجن نہیں، تیرے پہلو دا دشمنی۔ کل ایک کام دے کر میرے کہنے تے کہ جڑے یار نہ پھرنے نو پوچھی یار میں جدھر مر گیا میرا جنازہ پڑھے گا، انہیں کی کہنا ہے؟ پڑھانا، بولو انہیں کی کہنا ہے؟ تو یہ کہنا یار جی جنازہ میرا پڑھے گا، میرے نماز جنازہ دیا 2 دعاواں ہی سنا دے۔ انہیں گھونگیاں بن کے تیرا جنازہ پڑھنے کے پیچھے لگ کے تینوں قرآن دا ترجمہ نہیں آیا، نماز دا ترجمہ نہیں آیا۔ شیخ عابد صاحب 2 نوجوان کھڑے سن تے ایک بندہ نہ فوت ہویا سی تے 7-8 نہ دکاناں کھلیاں سن۔ نوجوانوں توجہ رکھیو، انہاں ٹوئے پا کے آ جانا جے کسی غلط فہمی نہ رہا جے۔ ہر ویلے سوچیا کر فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس گل تے غور
کھڑے ہیں فوتگی ہوئی سی تے کہ یار دوجے یار کو پتہ کی آندا آندا بھراوا ہاں اب ویکھ یار آ مرے ہی تے لوکاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ویکھ کنیاں دکاناں کھلیاں نے ویکھی جدن میں مرنا ہے نا ادن مہر پی جانا کی آندا جدن میں مرنا ادن اور جس دوست نوں نے گل کہی ہے نا وہ آندا پھر میری زندگی چ فوت ہویا تے میں کی ویکھیا وہ سکا بھرا دھد دہی کی دکان سی جدوں فوت ہویا ادھر نے وہ دکان کھولی سی تے دھد دہی ویچ کے تے وہ جنازے چ رلیا سی کسی بھلیکے چ نہ ماریا نہیں بچا الف با تا ثا تو شروع کر اگر کوئی پردے اندر میری روحانی ماں بیٹھی ہے اپنا نادرہ درست کرو ترجمہ درست کرو اے مدرسہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی غنیمت ہے میں حضرت شیخ عبدالرزاق مسعود صاحب قاری بنیامین صاحب پوری ٹیم پوری جماعت کو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے ماشاءاللہ اتوں دی خواتین نو دینی ماحول دیتا ہے علمی ماحول دیتا ہے تعلیمی ماحول دیتا ہے اینو غنیمت جانو انسان دین تو ادو دور جاتا ہے مسجد تو ادو دور جاتا ہے جدوں نو زبان دا حرام لگ جائے کنا دا حرام لگ جائے اکھاں دا حرام لگ جائے آؤ لوگو زبان دے حرام تو توبہ کریے کنا دے حرام تو توبہ کریے اکھاں دے حرام تو توبہ کریے نہیں ہو پتہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یعجب عن شاب لا شبوۃ فی ایک نوجوان پنڈ دیاں گلیاں وچ چلدا ہے بازاراں وچ چلدا ہے محلیاں وچ چلدا ہے شہراں وچ چلدا ہے تے نظر حیا والی چکا کے چلدا ہے او زمین تے چلدا ہے عرش بری تے رب العالمین او دے نال پیار ہی بہت زیادہ کردے نے تسی کی سمجھتے ہو میں جنہیں جذبے نہ بیان کر رہے ہیں اللہ دی خبر نہیں تسی جنہیں جذبے نہ سن رہے ہو اللہ دی خبر نہیں اللہ کو ہر شے دی خبر ہے وہ دونوں بھیناں جو ایک بھین جڑی حضرت موسیٰ نو لین آئی سی نا احداہما تمشی علی استحیاء اللہ نے وہی چال ویکھی وہی چال نو بھی قرآن بنا کے اللہ پاک نے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے حضرات عزیز کاروں میں آخری گل کرنا پھر انشاءاللہ اجازت چاہنا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اپنی زندگی جو چار حرام کر دیو زبان دا حرام کر دیو کنا دا حرام کر دیو اکھاں دا حرام کر دیو جڑا بندہ ہے تین حرام کر دیندا ہے تے چوتھا حرام بھی سن لو جڑا بندہ چوتھا حرام کر دیندا ہے اللہ عبادت دی اعلی ڈگری عطا کردا ہے ایمان دا ذائقہ عطا کردا ہے ایمان دی مٹھاس عطا کردا ہے روحانی قرار عطا کردا ہے دین و دنیا آخرت دے خزانے عطا کردا ہے چوتھا حرام سن لو جڑا بندہ اپنی زندگی چوں پیٹ دا حرام کٹ دیندا ہے کچھ بولو پیٹ اندر حرام جان دینا نہیں باقی یہ ٹورنامنٹ فیساں پا گیا ٹورنامنٹ دے نام جت دیو حرام لکی کمیٹی حرام انشورنس حرام بیمہ پالیسی حرام رشوت حرام سود حرام بینک تو گڈیاں لینا حرام سارے مسلمان حرام دے جرمت اندر حرام نے بیڑا خراب کر دیتا ہے لقمہ حرام نے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور پتر اسی کرائے دے مکانہ تے تکے کھا کے ٹر جانا ہے اسی 10,000 8,000 12,000 تے گزارا کر لیں گے سانو 50,000 دا حرام دا بیڈ نہیں چاہیے لیکن ویکھو ویکھی لوگ حرام دے لگ گیا جی عالم کہے نا بینک دے کولوں سود تے گڈی نہیں لینی مولوی دا مذاق اڑاوندا ہے جی عالم کہے نا لکی کمیٹی حرام ہے مولوی دا مذاق اڑاوندا ہے عالم کہے نا بیمہ پالیسی حرام ہے مولوی دا مذاق اڑاوندا ہے جنوں پیٹ دا حرام لگ جائے انہوں ایمان دی مٹھاس نہیں ملتی اور میں جنہ پڑھیا پڑھایا نا آخری میرے جملے سن لو جنہ میں پڑھیا پڑھایا لکھیا لکھایا میں ایک نتیجے تے پہنچیا کائنات دا سب نالوں گندا انسان ہوئے جڑا اپنی معصوم دھیاں نو حرام کھواوندا ہے اور بدبختہ ماں نو حرام کھلانا ہے فراڈ دا پیسہ جعل سازی دا پیسہ جوے دا پیسہ رشوت دا پیسہ چندے دا پیسہ
لائبریری اندر ایک کتاب ہے الزہاد مئہ، صدیق منشاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے. جنہوں ایمان دی مٹھاس لگ جائے وہ حرام دے کولوں کنا بچ جائے تے کیسی تقوی دی زندگی بسر کرتا ہے. ایک اللہ والے انہوں نے نماز دا ارادہ کیتا، گھر اندر پانی نہیں ملیا، مٹی تلاش کی تھی، عملی مٹی نہیں ملی. میرا بھی دیکھو یعنی گھروں باہر نکلے، ہمسائے دی دیوار دے باہر مٹی پئی ہے، اینڈ ہاتھ پھیر کے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، وقت گزر گیا، بڑھاپے دی عمر اندر آئے، چہرے دا رنگ زرد ہو گیا، تے رنگ جڑا چینج ہو گیا، پریشان ہو گیا، زرد ہو گیا چہرے دا رنگ. کسی نے آخیا حضرت جی ساری زندگی تہجداں پڑھتے رہے ہو، فجرہ جماعتاں پڑھتے رہے ہو، ساری زندگی حرام تو بچتے رہے ہو، تمہوں کدی پریشانی ہے؟ فرمان لگے بس ایک غفلت مینوں بڑا ستاندی ہے. پوچھیا کی ہویا؟ کہن لگے غفلت اے کہ میں ایک دفعہ اپنے ہمسائے دے گھروں باہر دی مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لیا. کدی کدی مینوں بڑا ڈر لگتا ہے جو میرے رب نے پوچھیا وہ اجازت تو بغیر وہ مٹی تے ہاتھ پھیر کے تو تیمم کیوں کیتا ہے، تو میں اپنے رب نو کیڑا جواب دواں گا؟ تو پٹھے چوری کر، تو پانی چوری کر، جس مل چ کام کرنا ہے اتنے چوری کر، تو جس فیکٹری چ کام کرنا ہے اتوں چوری کر، گلے چ چوری کر، اللہ غفور رحیم ہے. تینوں مولوی نے دسیا ملاد تے چندہ دے تو بخشیا گیا، تاکر جان تو بخشیا گیا، حج کریا تو بخشیا گیا. شیخ بیٹھے نے سوال کر لو جنی دیر تک حق والے کا حق واپس نہیں کرے گا، رب دے بخشش کے اصولوں کے مطابق معافی کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیڑے دھوکھے اندر مبتلا ہو گئے. اب بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بھینوں دے حق مار کے بیٹھے نے. وہ جی بھن کو کچھ دے نہیں سکتا کہ جڑا رب والوں گفٹ ملیا کم از کم وہ تو بھن واپس کر. وہ بے دین تے بے دین اللہ دی قسم جڑے میرے کولوں کیسز آندے نے 38% دینداراں دا بیڑا غرق ہویا ہے. بھن نے چھڑ دیتا، بھن نے چھڑ دیتا. غصہ نہ کرو، تینوں چھڈن لگیا موت پیندی تو نہیں بھن نوں چھڑدا. او میں کہ یار ایک عورت نوں پوچھ ہی لے، میں کہا تو اپنے بھرا نوں حصہ چھڈیا؟ کہندی جی چھڈیا. میں کہا تینوں اللہ دی قسم ہی تے رب گواہ وچ رکھ کے مینوں سچ دسی دل دی خوشی نہ چھڈے؟ انہیں کہا نہیں ڈرਦੀ نے چھڈیا، بھرا دیاں گلاں میرے تک پہنچ گئیاں سی. انہیں کہا جی ساڈے کولوں حصہ منگنا تے ساڈی لگدی کی ہے، ساڈے بوئے تے چڑھ کے تے بتاؤ. بھائی جان جنوں زبان دا حرام لگ جائے، جس عورت نوں جس مرد نوں، اور عورتوں دا معاملہ بڑا حساس ہے جویں نبی پاک نے فرمایا ہے، جنوں کنا دا حرام لگ جائے، چسکا لگ جائے کنا دا، جس بندے دی نظر آوارہ ہو جائے، تے جڑا بندہ حلال و حرام دی تمیز نہیں کرتا انہوں ایمان دی مٹھاس نہیں جے ملتی، انہوں اسلام دی مٹھاس نہیں جے ملتی، انہوں جنت دی خوشبو نہیں جے ملتی، عبادت دی اعلیٰ ڈگری نہیں جے ملتی. میں شیخ دی موجودگی ایک فقہی گل بھی کرنی چاہنا. سنتا پڑھ سکنا پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا کوئی حرج نہیں. نفل پڑھ سکنا پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا کوئی گناہ نہیں. میں مفتی نہیں لیکن پوری جرت اور بصیرت نہ کہنا فطر پڑھ سکنا پڑھیا کر، فطر بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی گناہ نہیں. صرف 5 نمازاں فرض نے، لیکن زبان دا حرام چھڈنا فرض ہے، کنا دا حرام چھڈنا فرض ہے، اکھاں دا حرام چھڈنا فرض ہے، پیٹ دا حرام چھڈنا فرض ہے. اور جا میں پورے دعوے نہ کہنا جدن اکھاں دا، کنا دا، پیٹ دا تے کنا دا حرام چھڈ دے گا، سارے بولو مل کے بولو پھر سنتا چھڈن نوں دل کردا. کئی بندے آندے نے شیخ صاحب کلیاں دا دل نہیں لگتا. کنا دا حرام لگا ہوئے تے کلیاں دا دل کتوں لگنا؟ محمد بندہ تے لبدا میں کلا ہوا تے اپنے رب نال پیار دیاں گلاں کراں، کلا ہوا تے قرآن پڑھاں، کلا ہوا تے اپنے رب دے سامنے رو رو کے اپنے رب دا ذکر کراں. لوگوں تانوں مسلک اہل حدیث مبارک ہوئے، تانوں دین مبارک ہوئے، مسجد مبارک ہوئے، لیکن میں ایدے نالوں ضروری بیان کوئی موضوع نہیں سمجھتا. نوجوان نسل دا بیڑا غرق ہو گیا زبان دے حرام اندر، کنا دے حرام اندر، اکھاں دے حرام اندر، پیٹ دے حرام اندر. اللہ دے حضور میں دعا کرنا یار صدقے دل نہ آمین کہنا اللہ سانو اے چارے حرام چھڈن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک سانو ایمان دی مٹھاس نصیب فرما، جو کچھ لکھیا وچ نصیب
ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਭਾ ਉਹ ਭਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਲੋਗੋ ਨੂਰਾਨੀ कहते पढ़ो, और बुजुर्गो इधर देखो, नूरानी कहते पढ़ो। अलिफ बा ता था जीम हा, नूरानी कहते तो सबक पढ़ने शुरू करो। ठेके ते दिता जे कुरान इन्हां छोटे छोटे बच्चियां नूं। शेख साहब तो वंड कर देंगे, थोड़ी जी वंड मैं भी कर देना। छोटी उम्र च बंदा कुरान पढ़े सवाब उन्होंने भी मिलता है, पर जो बुढ़ापे की उम्र च पढ़ता जी अल्लाह को बहुता सवाब अता करते हैं। बुजुर्गों तो तैयारी की बहुती लोड़ है, तो वक्त बहुता सिर से आ गया है। तो जाता जाता एक सवाल कर जावा, कदी अपने बच्चों के कोलों ऐतल कुर्सी का तर्जमा सुनिया जे? माशाअल्लाह आप नहीं आता तो बच्चों को की सुनना। कदी अपने बच्चों के कोलों खवातीम सूरत बकरा और सूरत बकरा दी आखिरी दुआयतां दा तर्जमा कदी अपनी जवान धी को सुने? बड़ी अड्डी चुक के कहना मेरी धी ने बीए कर लिया, अड्डी चुक के कहना तेन 2 लाख का बैग दिता है, 50,000 का बैग दिता है, की करा तेरे 50,000 का बैग, जो उस बैग से लेटन लगी तेरी बेटी सूरतुल बकरा दी आखिरी दुआयतां पढ़ के नहीं लेटती। कदी अपनी बच्ची को क्या होवे कि बेटा पुत्रा जी मैनूं कुरान पाक जो सूरह हुजरात पढ़ के सुना के मेरा ईमान ही ताज़ा कर दे। पुत्रा सहीह वल बुखारी चो किताबुल ईमान पढ़ के मेरा ईमान ही ताज़ा कर दे। और लोगों इस अदारे को अल्लाह की नेमत समझो, इस अदारे को अल्लाह का फजलो करम समझो। बच्चियां दाखिल कराओ, बेटियां दाखिल कराओ, भांजियां दाखिल कराओ, भतीजियां दाखिल कराओ। अल्लाह ना जुड़ जाओ, दीन ना जुड़ जाओ, इस्लाम ना जुड़ जाओ, मसलक ना जुड़ जाओ, हक ना जुड़ जाओ, और अपनी जिंदगी जो इंशाअल्लाह 4 तरह के हराम खुद भी कटो और मुआशरे में भी इन्हां हरामां तो इंशाअल्लाह पाक करो। अल्लाह ईमान की मिठास भी अता करेगा, ईमान का ज़ायका भी अता करेगा, इबादत की आला डिग्री भी अता करेगा, और अल्लाह इंशाअल्लाह इज्जत वाला ठिकाना जन्नत अता करके अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है जो कुछ सुने सुनाया है अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमा। सारे दिलों अगे दुआ करो, अल्लाह जुबान का हराम छड्डण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जुबान का हराम छड्डण दी तौफीक अता फरमा। कन्ना का हराम छड्डण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अखां का हराम छड्डण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह पेट का हराम छड्डण दी तौफीक अता फरमा। जिन्हें बैग तो लईए ना पराडो ते गड्डी ते कार, और मैं कहना जड़ा मजदूर 12,000 लेंदा है, जड़ा 18,000 लेंदा है, और मेरी गल सुटियो ना दरवेशो, और जड़ा 20,000 लेंदा है, अल्लाह जानता कि उहदे टुटे साइकिल का पाटा टायर हरामखोर बंदे दी पराडो इहदे टुटे साइकिल दे पाटे टायर का भी मुकाबला नहीं कर सकती। देखो वेखी हराम नूं मुंह मारना। जे तेरियां धीआं तेरे बच्चे ते तू हलाल ते खड़े हो, नमाज ते खड़े हो, ते तुहाडे जिहा कामयाब तरीन इंसान कोई नहीं। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।